الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صلوات مومنین کرام شامعین محترم عزیزان گرام قدر سن 1441 ہجری ماہ محرم الحرام کا آغاز ہے اور عشرہ اولیٰ میں ہم نے مقصد کربلا اور ہماری ذمہ داری کے عنوان سے انشاءاللہ گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ اس عنوان پر گفتگو کے لیے ہم نے سورہ مبارکہ حج کی 32ویں آیہ کریمہ کو اپنے سرنامہ کلام کے طور پر انتخاب کیا۔ ارشاد پروردگار ہو رہا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جس کسی نے بھی اللہ کے شعائر کی تعظیم کی تو یہ شعائر کی تعظیم کرنا، فإنہا شعائر کی تعظیم کرنا، فإنہا من تقوی القلوب یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ آیت میں بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ جو بحث طلب ہیں، جن میں گفتگو کو کھولنے کی اور بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ جب مقصد کربلا کی بات کی جاتی ہے تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم آ کر یہ تعین کریں، پہلے یہ دیکھیں کہ خود کربلا کا دین کے معارف میں مقام کیا ہے۔ کربلا کہاں ہے؟ آیا کربلا ہمارے اصول دین کا حصہ ہے؟ آیا کربلا فروع دین میں شامل ہے؟
یا کربلا کا تعلق ضروریات دین سے ہے، یہ سب اپنی اپنی جگہ پر الگ الگ مقامات ہیں۔ کربلا کا من حیث کربلا اصول دین سے تعلق نہیں ہے۔ کربلا یقیناً توحید کی محافظ ہے لیکن توحید نہیں ہے۔ کربلا نبوت اور امامت کی تجلی کا نام ہے لیکن خود نہ نبوت اور نہ امامت۔ کربلا قیامت پر ایمان رکھنے کی سب سے قوی ترین دلیل ہے لیکن قیامت نہیں۔ زیارت کربلا مستحب، اور مستحب بھی کون سا؟ مؤکد۔ بعض صورتوں میں، بعض کیفیات میں حتیٰ شاید امکان ہے کہ کربلا صورتحال ایسی ہو جائے کہ زیارت کربلا واجب ہو جائے، لیکن پھر بھی اصول دین، فروع دین میں شامل نہیں۔ ضروریات دین کے اعتبار سے جب ہم تلاش کرتے ہیں کہ ضروریات دین کیا ہیں، تو کچھ معارف ایسے ہیں دین کے اندر کہ جن کا انکار کرنا گویا دین کا انکار ہوتا ہے۔ جب ہم کربلا کو تلاش کرتے ہیں تو کربلا کا انکار گویا توحید کا انکار ہے، کربلا کا انکار گویا نبوت اور امامت کا انکار ہے۔ لہذا کربلا ضروریات دین میں سے ہے، لیکن اب ضروریات دین میں بھی کربلا کا مقام کیا ہے؟ کیا مقام ہے؟ ہم کیا کہیں گے کہ کربلا دینی معارف میں کس مقام پر ہے؟ تو قرآن کی اس آیت کی روشنی میں ہم بحث کریں گے اور یہ ثابت کریں گے کہ قرآن نے اس مقام پر سورہ مبارکہ حج میں دینی معارف میں سے کچھ ضروریات کو شعائر الہی کہہ کر متعارف کروایا ہے۔ کچھ چیزیں کیا ہیں؟ شعائر الہی۔ اب شعائر الہی کیا ہوتے ہیں؟ شعائر کسے کہتے ہیں؟ یہ مقدمہ بنے گا اس بات کا کہ ہمیں یہ سمجھ میں آئے کہ دینی معارف میں کربلا کا مقام کیا ہے۔ دیکھیے، ہم کربلا کا لفظ بچپن سے سنتے آئے ہیں، بعض افراد نے یہ الفاظ بھی سنے ہوئے ہوں گے کہ کربلا اللہ کے شعائر میں سے ہے، لیکن اگر سوال پوچھ لیا جائے کہ شعائر الہی کسے کہتے ہیں تو شاید ہم میں سے بہت تھوڑے سے لوگ ہیں جو شعائر کے صحیح معنی سے واقف ہوں۔ لہذا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ جان لینے کے باوجود کہ کربلا شعائر الہی میں سے ہے، ہمیں یہ نہیں معلوم کہ کربلا کی ہمارے دین میں اہمیت کیا ہے۔ کربلا سے واقف ہیں ہم، لیکن کربلا اہمیت کیا ہے، دین میں مقام کیا ہے کربلا کا، ابھی ہم اس صورتحال سے واقف نہیں ہیں۔ لہذا اس سے پہلے کہ میں کربلا کے مقاصد کو بیان کروں، میرے لیے ضروری ہے، میں اسے ضروری سمجھتا ہوں کہ میں آپ کی خدمت میں یہ بیان کروں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ کربلا شعائر الہی ہے تو پہلا مرحلہ یہ کہ شعائر کہتے کسے ہیں، ایک مرحلہ۔ دوسرا، اس شعائر سے متعلق خدا نے چاہا کیا ہے؟ کیا چاہا ہے خدا نے؟ وَمَن يُعَظِّمْ، خدا نے چاہی ہے تعظیم۔ کیا چاہی ہے؟ تعظیم۔ پروردگار چاہتا ہے میرے شعائر کی کیا کی جائے؟ تعظیم کی جائے۔ تو اب ایک سوال اور ذہن میں اٹھتا ہے کہ عبادت میں اور تعظیم میں کیا فرق ہے؟ اور جب تعظیم کہا جاتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے تعظیم کرو، تو تعظیم سے مراد کیا ہے؟ کیا مراد ہے تعظیم سے؟ لہذا ایک گفتگو کا مرحلہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تعظیم ہوتی کیا ہے۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے شعائر الہی کی تعظیم کر لی، نتیجہ کیا ہے؟
فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، با تحقیق یہ دلوں کا تقوی میں سے ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خود تقوی کے مقامات کیا ہیں اور دل کے تقوی سے کیا مراد ہے اور دل کے تقوی کی اہمیت کیا ہے۔ یہ مقامات ہماری سمجھ میں آ جائیں، کربلا کا مقصد خود بخود ہمارے لیے واضح ہو جائے گا، خود بخود واضح۔ انشاءاللہ اگر خدا نے توفیق عنایت کی، کچھ ابحاث، یقیناً جب ہم سمجھنے کی باتیں کرتے ہیں، اس لیے کہ اگر سمجھنے کی بحث نہ ہو، صرف بیان کا مرحلہ ہو تو چیزیں بہت آسان ہوتی ہیں، لیکن جن چیزوں کا تعلق سمجھ سے ہو جائے ان میں نسبتاً سنگینی پیدا ہو جاتی ہے۔ میں اس بات کی طرف متوجہ ہوں، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ ہم اس درسگاہ سے، کہ جو عالمی درسگاہ کہلاتی ہے، ہم خالی ہاتھ اٹھ کر نہ جائیں۔ ایسی درسگاہ ہے کہ جو عالمی درسگاہ ہے، ایسی درسگاہ ہے کہ جس کی کوئی ایڈمیشن فیس نہیں ہے، ایسی درسگاہ ہے کہ جس کی کوئی رجسٹریشن نہیں ہوتی، جو چاہے جہاں سے چاہے جس مکتب کا ہو، حسین کی درسگاہ کے دروازے ہمیشہ کھلے ہوئے ہیں۔ میرے مولا کی درسگاہ کے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے ہوئے ہیں، اور یہ ناممکن ہے کہ کربلا کا طالب علم بننے کے بعد ہمارے اندر علم کی کوئی کمی، سمجھ کی کوئی کمی باقی رہ جائے۔ لہذا میرا تجربہ ہے، 20 سال کا کم از کم تجربہ مجھے اس ممبر پر بیٹھنے کا ہو چکا ہے، جو مولا نے مجھے عنایت کیا ہے۔ میں نے اس ممبر سے خود بھی اور اساتید کو بھی سنگین ترین مباحث بیان کرتے ہوئے دیکھا ہے، سنگین ترین مباحث، ایسے مباحث کہ اگر حتیٰ دروس کے درمیان بیان کیے جائیں تو طلباء یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آج کا درس سنگین تھا، آج کا درس مشکل تھا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کا نام اس فرش سے جڑ جانے کی عجیب برکت ہے۔ واقعاً کہہ رہا ہوں، سنگین سے سنگین مسائل انسان کے فہم میں اتنی آسانی سے آ جاتے ہیں کہ بعض اوقات حیرت ہوتی ہے کہ اس فرش کے اندر برکت کیسی ہے کہ جو اپنے طالب علموں کے ذہنوں کو اتنی وسعت عطا کر دیتا ہے۔ لہٰذا ابحاث کی سنگینی کو میں نے بیان کیا، یہ میرا کام تھا، لیکن آپ سے میری درخواست یہ ہے کہ ابحاث کی سنگینی کو اپنے لیے سنگین قرار مت دیں۔ انشاءاللہ امام حسین کا صدقہ ہے، کچھ چیزیں آپ کو اس طریقے سے خود بخود سمجھ میں آئیں گی کہ آپ بھی حیران ہوں گے۔ واقعاً عرض کر رہا ہوں، اور یہ ایک طرح امتیاز رہا ہے، شیعہ ممبر کا یہ امتیاز رہا ہے کہ ہمارا یہ ممبر علمی اعتبار سے منفرد رہا ہے، دنیا میں منفرد رہا ہے۔ اس ممبر سے علم کے جو مطالب بیان کیے جاتے ہیں، دنیا میں آپ کو کوئی اور مقام ایسا نہیں ملے گا کہ جس سے ایسے مطالب علمی بیان کیے جاتے ہوں۔ لہٰذا صرف اپنی فکروں کو متمرکز رکھیے گا، یہ سوچ کر فرش عزا پر آئیے گا کہ آج حسین کی درسگاہ سے میں نے سیکھ کے کیا جانا ہے، صرف یہ۔ اور میں کچھ نہیں چاہتا آپ سے، کچھ نہیں چاہتا، صرف یہاں سے جاتے ہوئے جو بھی مطالب بیان کیے جائیں، جو بھی مطالب بیان کیے جائیں، اپنے گھر تک جاتے ہوئے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ صرف ایک مرتبہ تکرار کریں، ایک مرتبہ دہرانے، اپنے بچوں سے کہیں ہاں بھائی تم بتاؤ آج کیا بیان ہوا۔ اس درسگاہ کی تاثیر خود بخود آپ کے سامنے ظاہر ہونے لگے گی، خود بخود ظاہر ہوگی، آپ کو خود محسوس ہوگا کہ حسین کی درسگاہ کی تاثیر کیا ہے۔ لہذا گفتگو کا سلسلہ اسی ترتیب سے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ایک مرحلہ طے کرنا پڑے گا۔ کیوں طے کرنا پڑے گا؟
اس لیے کہ جب ہم ترجمے میں جا کر دیکھتے ہیں قرآن کے، اسی آیت کے ترجمے کو حج کی سورہ مبارکہ حج کی 32ویں آیت، جائیے گا ایک مرتبہ جا کر قرآن کھولیے گا اور ترجمے پہ نگاہ ڈالیے گا تو آپ کو ترجمہ یہ ملے گا، ذالک ومن یعظم شعائر اللہ، جس نے بھی اللہ کی نشانیوں کی، اگر کسی نے شعائر کا ترجمہ کر دیا تو ترجمہ کیا کرتا ہے؟ جس کسی نے بھی اللہ کی نشانیوں کا احترام کیا، تعظیم کی، تو یہ تعظیم کرنا کیا ہے؟ دلوں کا تقوی کا باعث ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر شعائر اللہ کی نشانی یعنی نشانی کا معنی رکھتے ہیں تو پھر نشانی سے مراد کیا ہے؟ کون سی نشانی؟ کیوں جب ہم یہ لفظ کیوں اب یہ بحث کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ عربی زبان میں لفظ علامت کا ترجمہ بھی نشانی ہے۔ علامت کا لفظ تو آپ نے سنا ہوا ہوگا، علامت یعنی کیا؟ نشانی۔ آپ قرآن اٹھا کر دیکھیے، جب آپ کھول کر دیکھیں گے تو آیت کا ترجمہ قرآن میں جہاں بجا اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ روم، ہر آیت کی تقریباً دوسری آیت کی ابتدا کس سے ہو رہی ہے؟ وَمِنْ آیَاتِهِ، ترجمہ آپ پڑھیں گے اللہ کی نشانیوں میں سے۔ آیت کا ترجمہ کیا؟ نشانی۔ دلیل کا ترجمہ جا کر دیکھیں گے تو دلیل کا ترجمہ کیا ہے؟ نشانی۔ شعائر کا ترجمہ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں کیا پیش کیا؟ نشانی۔ اگر علامت، آیت، دلیل، شعائر، یہ چاروں کے چاروں، ان چاروں کا معنی اگر علامت، دلیل، آیت اور شعائر، ان چاروں کا معنی نشانی ہے تو پھر ان میں فرق کیا ہے؟ علامت کس طرح کی نشانی کو کہتے ہیں؟ آیت کون سی نشانی ہوتی ہے؟ دلیل کیسی نشانی ہوتی ہے؟ اور شعائر کیسی نشانی ہوتی ہے؟ کیا ہر نشانی کو آیت کہا جا سکتا ہے؟ کیا ہر نشانی کو علامت کہا جا سکتا ہے؟ کیا ہر نشانی کو دلیل کہا جا سکتا ہے یا نہیں؟ فرق ہے۔ یقیناً اللہ نے مختلف مقامات پر مختلف الفاظ استعمال کیے ہیں تو اس کا معنی کیا ہے؟ ان کے درمیان کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہے۔ انشاءاللہ یہ فرق جب میں بیان کروں گا تو پھر چیزیں واضح ہونا شروع ہو جائیں گی کہ جب ہم کہتے ہیں شعائر تو مراد کیا ہے، اور شعائر در واقع کس قسم کی علامت ہیں کہ اللہ نے آیت کے لیے نہیں چاہا کہ ہم تعظیم کریں، علامات کے لیے اللہ نے نہیں چاہا کہ ہم تعظیم کریں، دلیل کے لیے اللہ نے نہیں چاہا کہ ہم تعظیم کریں، لیکن جب شعائر کا مرحلہ آیا تو اللہ نے کہا تمہیں تعظیم کرنی ہے۔ تو پھر یقیناً اس علامت کے اندر کوئی ایسی خاص بات ہے کہ پروردگار چاہتا ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے، تو لہذا ایک مرحلہ ہمیں اس سے گزرنا ہے۔ دوسرا مرحلہ اس فرق کے بعد خود لفظ شعائر کی ایک بحث ہے، اور میرے اپنی یعنی علمی اعتبار سے میرے خیال سے اتنی خوبصورت بحث بہت کم مقامات پر ہوتی ہے۔ لفظ شعائر کے اندر لفظی اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے اتنی خوبصورتی چھپی ہوئی ہے کہ اگر ہمیں شعائر کا صحیح معنی سمجھ میں آ جائے تو کربلا کی تفسیر خود بخود ایسے ہوگی کہ ہمیں کربلا کے ساتھ مقصد کا لفظ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پھر ہمیں کربلا کے ساتھ مقصد کا لفظ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جب ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ شعائر ہوتا کیا ہے۔ لہذا یہ مراحل طے کرنے ہیں۔ صرف چند جملے مقدماتی عرض کروں اور پھر گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ کربلا طول تاریخ میں انسانیت نے جب بھی جہاں بھی اپنے لیے درس حریت کو طلب کیا ہے، کربلا سے بڑی درسگاہ انسانیت کے لیے حریت اور آزادی کا درس دینے والی اور کوئی نہیں ہے۔ یہ صرف لفاظی نہیں ہے عزیزان من، ادعائے زبانی نہیں ہے،
میرا موضوع یہ نہیں ہے کہ میں کربلا کی اہمیت کو تاریخ کے سفر میں آپ کی خدمت میں بیان کروں، موضوع نہیں ہے، ورنہ کربلا کس طریقے سے حریت کا رزق بانٹتی ہوئی آج تک حریت کا رزق بانٹ رہی ہے، یہ ثابت ہوتا ہے طول تاریخ میں۔ اور عجیب سی بات ہے کہ کربلا رنگ، نسل، زبان، مذہب، ہر باؤنڈری کو توڑ کر ہر ملت کے لیے درس حریت ہے، ہر زبان کے لیے درس حریت ہے، ہر مذہب کے لیے درس حریت ہے۔ لہذا افریقہ کے صحراؤں جنگلوں میں بیٹھا ہوا نیلسن منڈیلا جب زندان کے اندر قید کر دیا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے اوپر مصیبتوں نے جب حملہ کیا، اور ایک وقت وہ آیا کہ جب میں مایوس ہو کر اپنی ہمت چھوڑ رہا تھا، تب میرے خیال میں حسین کی داستان آئی، تب میرے ذہن میں کربلا آئی۔ کربلا کا ذہن میں آنا تھا، گویا میرے اندر ایک ایسا جوش پیدا ہو گیا، ایک ایسی ہمت پیدا ہو گئی کہ جس نے مجھے تمام مصائب سے لڑ کر اپنی قوم کو حریت کا رزق عطا کرنے کی توفیق عطا کی۔ عجیب مطلب، واقعاً کربلا عجیب ہے۔ میں نے ایسی کیفیت، یقین کیجئے ایسی کیفیت میں نے کہیں پر نہیں دیکھی۔ دو بالکل متضاد فکریں، ایک دوسرے کے مخالف، مذہب ایک دوسرے کے مخالف، سیاسی فکر ایک دوسرے کے مخالف، سیاسی اعتبار سے ایک دوسرے کے مخالف ہیں، اہداف ایک دوسرے سے مخالف ہیں، لیکن دونوں ہی جب حریت کی بات کرتی ہیں تو اپنے لیے نمونہ عمل کربلا کو قرار دیتی ہیں۔ بتائیے مجھے تاریخ میں آپ کو کوئی اور نہضت ایسی مل جائے کہ دو الگ مذہب، دو الگ ملتیں، دو الگ افکار، دو الگ سیاسی اہداف رکھنے والی گروہ، حزب، لیکن جب اپنے لیے حریت کی بات کر رہی ہیں تو پھر نمونہ کون ہے؟ کربلا۔ مثال دوں آپ کو، ہمارے اور آپ کے چونکہ سب سے زیادہ نزدیک اور ملموس ہے، شاید ہم کسی اور کو نہ سمجھا سکیں جتنا خود ہمارے لیے واضح ہے۔ تحریک پاکستان میں دو تحریکیں چل رہی ہیں، ایک کی نمائندگی قائد اعظم محمد علی جناح کر رہے ہیں، مغز متفکر کون ہے؟ علامہ اقبال۔ دوسری طرف کون ہے؟ کانگریس، رہنمائی اور اس کا مغز متفکر کون ہے؟ گاندھی صاحب۔ دو الگ مذہب الگ ہیں، افکار الگ ہیں، سیاسی اہداف الگ ہیں، لیکن جب گاندھی صاحب حریت اور آزادی کی بات کرتے ہیں تو پھر گاندھی صاحب کے یہ الفاظ ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں کہ اگر ہندوستان والے اپنے لیے آزادی چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ کربلا والوں کا طرز تفکر اختیار کریں۔ ایک مقام نہیں ہے، دوسرے مقام پر گاندھی صاحب نے فرمایا اگر مجھے حسین جیسے 72 افراد مل جائیں، کوئی طاقت مجھے ہندوستان کو آزاد کرانے سے نہیں روک سکتی۔ الگ فکر ہے، الگ مذہب ہے، الگ تفکر ہے، الگ سیاسی اہداف ہے، اور عین اس مرحلے میں ان کے مد مقابل پر ڈاکٹر علامہ اقبال، ہم اور آپ سب کو یاد ہے، صرف ایک شعر سے کہہ کر بات کر ختم کروں گا کہ یہاں پر اس میدان میں علامہ اقبال یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ماں نوشت۔ حسین نے کربلا کے صحرا میں نقش اللہ کو ثبت نہیں کیا ہے، بلکہ ہماری نجات اور آزادی کی سطر کو لکھا ہے۔ لہذا جہاں کہیں پر بھی حریت اور آزادی کی، جہاں کہیں پر بھی حریت اور آزادی کی بات ہوگی، کربلا سب سے اہم نمونہ ہے۔ لیکن اسی مرحلے پر مجھے امام موسیٰ صدر کی وہ بات یاد آ رہی ہے کہ خدا آج بھی، جب سید مقاومت یہ کہتے ہیں نا کہ خدا ان کو واپس پلٹائے، تو مجھے اس درد اور اس تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ آج بھی حزب اللہ کے قلب میں امام موسیٰ صدر کی آرزو باقی ہے، آج بھی وہ دعا کرتے ہیں کہ اے کاش وہ زندہ اور سلامت واپس آ جائیں۔ کبھی کبھار مسنگ پرسنز کی
تکلیف کو آپ خود بھی برداشت کیا کریں، محسوس کیا کریں، اس لیے کہ یہ بڑی قربانی ہے۔ حزب اللہ والے ایک امام موسیٰ صدر، کتنے سال ہو گئے؟ 30 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، لیکن 30 سال کے بعد بھی آج بھی وہ کیا کہتے ہیں، کاش امام موسیٰ صدر آج بھی واپس آ جائیں۔ امام موسیٰ صدر نے کربلا کے حوالے سے ایک بڑی عجیب و غریب گفتگو کی ہے، یہ گفتگو اس کو اپنے ذہن میں رکھے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ کربلا کے تاریخ میں 3 طرح کے دشمن رہے ہیں، 3 طرح کے دشمن کربلا سے متعلق۔ ایک دشمن وہ ہے جس نے کربلا کے ظاہر، کربلا کے جسم کو مٹانے کی کوشش کی، ایک وہ ہے کہ جس نے کربلا کے آثار کو مٹانے کی کوشش کی، اور تیسرا اور خطرناک ترین دشمن وہ ہے جو کربلا کی فکر کو مٹانا چاہتا ہے، خطرناک دشمن ہے۔ طول تاریخ میں جس نے بھی کربلا سے دشمنی کی ہے نابود ہوا ہے۔ ایک زمانہ تھا نا کہ جب متوکل جیسے ظالموں نے کیا کوشش کی کہ کربلا کے وجود کو مٹا دیا جائے۔ اسی کربلا جس کی ہم اور آپ زیارت کے لیے جاتے ہیں، یہاں پر کربلا کو نابود کر دیا گیا، تمام قبروں کو ختم کر دیا گیا، حل چلوا دیے گئے، زمین کو یکساں کر دیا گیا۔ اپنا ظلم اور جور دکھانے کے بعد ظالم بادشاہ یہ سمجھ رہا تھا میں نے کربلا کو مٹا دیا، سمجھ رہا تھا میں نے کربلا کو مٹا دیا۔ حل چلانے کے بعد، زمین کو برابر کرنے کے بعد، اب جب اس نے چاہا کہ اس زمین میں پانی لگا دیا جائے، پانی چھوڑ دیا جائے تاکہ پانی کے جانے کے بعد جتنے آثار ہیں وہ سارے کے سارے بالکل مٹ جائیں، تو پھر اس نے کربلا کا ایک عجیب معجزہ دیکھا۔ جب پانی کو چھوڑا گیا تو اب پانی کیا کرتا ہے، اوپر کی جانب سے نیچے کی طرف آتا ہے۔ نشیب میں آتے ہوئے پانی کو کوئی نہیں روک سکتا، لیکن تاریخ نے پہلی مرتبہ ایک عجیب و غریب کیفیت دیکھی۔ جب پانی کو چھوڑا گیا، نشیب میں ایک خاص علاقہ ہے کہ جس میں آنے کے بعد پانی نے گول دائرے کی صورت میں اس زمین کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ نشیب میں ہونے کے باوجود بھی پانی اس حصے میں داخل نہیں ہو رہا تھا۔ وہ حصہ جس کا پانی نے طواف کیا، آج بھی وہ حصہ حائر حسینی کہلاتا ہے۔ پانی نے قبر حسین کا طواف کر کے بتلایا کہ تم کربلا کے ظاہر کی نابود کرنے کی بات کر رہے ہو، تم کربلا تو کیا، کربلا کے کسی ایک اثر کو بھی نابود نہیں کر سکو گے۔ کربلا آج بھی باقی ہے اور اپنے تمام جاہ و جلال کے ساتھ باقی ہے۔ پھر ایک زمانہ آیا، ایک پورا سلسلہ ہے کہ جب آثار کربلا کو مٹانے کی کوشش کی گئی، عزاداری پر پابندی لگانے کی کوشش کی، امام حسین کے نام لینے کو پابندی لگانے کی کوشش کی، عزاداری پر پابندی لگانے والے مٹ گئے، کربلا بھی باقی ہے، عزاداری سید الشہداء بھی باقی ہے۔ کوئی نہیں روک سکتا کربلا کے پیغام کو۔ لیکن آخری اور خطرناک ترین دشمن کون ہے؟ جو میرے اور آپ کے زمانے کا دشمن ہے، جس نے یہ دیکھنے کے بعد کہ نہ کربلا کے ظاہر کو مٹایا جا سکتا ہے، نہ کربلا کے آثار، آخری اس کی کوشش کیا ہے؟ کوشش یہ ہے کہ کربلا کے پیغام میں انحراف پیدا کر دیا جائے۔ یہ بڑا خطرناک مرحلہ ہے عزیزو، اس لیے کہ ظاہر کا دشمن دکھائی دیتا ہے، آثار کا دشمن دکھائی دیتا ہے، لیکن جو کربلا کی فکر کو مٹانے والا دشمن ہے وہ ہمارے ہی لباس میں، ہماری ہی زبان اختیار کرتا ہے، لیکن کربلا میں انحراف، فکر میں انحراف پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ امام موسیٰ صدر فرماتے ہیں خطرناک ترین دشمن یہی دشمن ہے۔ اور سید مقاومت نے ان تینوں کو دوسرے طریقے سے بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ کربلا کے 3 دشمن ہیں۔ ایک دشمن کربلا کا استعمار اور استکبار ہے، امریکہ اور اسرائیل کی کیفیت میں۔ دوسرا دشمن جو کربلا کے آثار کا دشمن ہے وہ ہے کہ جو تکفیریت کی صورت میں سر ابھار رہا ہے، چاہتا ہے آج بھی کہ کربلا کے آثار کو تباہ کر دے۔ لیکن تیسرا خطرناک ترین دشمن کون ہے؟ فرمایا یہ وہ ہیں کہ جو بظاہر ہمارے ہی لباس، ہمارے ہی لہجے میں،
ہمارے ہی انداز سے گفتگو کرتے ہیں، لیکن ان کی ڈوریں برطانیہ اور امریکہ میں جا کر نظر آتی ہیں۔ ان کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ کربلا کی مخالفت کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیں گے آپ کو، یہ کربلا آپ کو جانے سے نہیں روکیں گے، یہ آپ کو کربلا منانے سے نہیں روکیں گے، یہ آپ کو کربلا اپنانے سے روکیں گے۔ دو الگ الگ چیزیں ہیں نا، ایک مرحلہ ہے کربلا منانے کا، میں نے کہا یہ آپ کو کربلا جانے سے نہیں روکیں گے، یہ آپ کو کربلا منانے سے نہیں روکیں گے، لیکن کس سے روکیں گے؟ یہ آپ کو کربلا اپنانے سے روکیں گے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ہم میں اور نائجیریا کے شیعوں میں کیا فرق ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ ہماری اس سرزمین پر عزاداری کتنی پرانی ہے، کتنی پرانی ہے؟ لازمات ہے، یہ پاکستان بننے سے پہلے ہندوستان تھا، تب بھی یہاں عزاداری ہوا کرتی تھی۔ آپ چلے جائیں گے تو جتنی پرانی آپ کو اسلام کی تاریخ ملتی جائے گی اس سرزمین پر، اتنی ہی پرانی آپ کو عزاداری کی تاریخ ملتی چلی جائے گی۔ لیکن مجھ میں اور افریقہ کا وہ شیعہ جو ابھی 30 یا 40 سالوں کے درمیان میں شیعہ ہوا ہے، 40 سال پہلے افریقہ کی اس سرزمین پر جہاں پر کسی کو نہ امام حسین کا نام پتہ تھا، نہ کربلا پتہ تھی، نہ عزاداری پتہ تھی، 40 سال میں وہ ایسے شیعہ بن گئے کہ ان کے درمیان میں سے شیخ ابراہیم زقزاقی جیسا فرزند حسین مل کر آیا۔ تو ان میں اور میرے درمیان میں کوئی تو فرق ہے، ان میں اور مجھ میں کیا فرق ہے؟ ان میں اور مجھ میں فرق یہ ہے، میں اتنی صدیوں سے کربلا مناتا چلا آ رہا ہوں، انہوں نے 30 سال میں کربلا کو اپنایا ہے۔ کربلا کو اپنانے والے اپنے رہنماؤں کی حفاظت کیا کرتے ہیں، اپنے رہنماؤں کے لیے جانیں قربان کیا کرتے ہیں۔ کربلا منانے اور اپنانے میں فرق ہے۔ ہمارا انشاءاللہ اس سال جو بھی سلسلہ جاری رہے گا، ہم کوشش کریں گے کہ اس بات پر غور کر سکیں کہ کربلا کو اپنایا کیسے جاتا ہے۔ کربلا تو مناتے ہوئے ہمیں سردیاں گزر گئی ہیں، کربلا اپنانی کیسے ہے؟ میں نے عرض کیا کہ کربلا شعائر الہی میں سے ہے۔ شعائر کسے کہتے ہیں؟ علامت کو۔ لیکن علامت میں اور آیت میں، دلیل میں اور شعائر میں فرق کیا ہے؟ ایک ابتدائی سی گفتگو کروں گا، تھوڑا سا تفصیل میں جاؤں گا تاکہ آپ تک بات پہنچ سکے۔ ابتدائی طور پر لفظ سے ظاہر ہے، علامت علم سے نکلا ہے، علامت علم سے نکلا ہے۔ وہ نشانی جو کسی ذات کا علم عطا کر دے اسے علامت کہتے ہیں۔ آیت کسے کہتے ہیں؟ اوا یاوی مقصد، جہاں پر قصد درکار ہو وہاں پر اوا یاوی کا مادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ لہذا آیت کسے کہتے ہیں؟ آیت اس علامت کو یا اس نشان کو کہتے ہیں کہ جب تک آپ توجہ نہیں کریں گے، جب تک آپ توجہ نہیں کریں گے، آپ نشانی کے ذریعے سے نشان تک یا جس کی نشانی بتائی جا رہی ہے وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ قصد ضروری ہے، ارادہ ضروری ہے۔ دلیل کسے کہتے ہیں؟ دلیل اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے مدلول کی خبر دینے کے لیے اپنے وجود کو فنا کر دے۔ اب ایک ایک کو تفصیل سے بیان کروں گا میں تھوڑا سا تاکہ بات واضح ہو سکے۔ دلیل کسے کہتے ہیں؟ ہر علامت دلیل نہیں ہوا کرتی، میں نے کہا نا ان میں فرق ہے۔ ہر علامت دلیل نہیں ہوتی، ہر علامت آیت نہیں ہوتی، ہر آیت دلیل نہیں ہوتی۔ جہاں پر کوئی شے کسی ذات کا علم پہنچا رہی ہو علامت، چاہے آپ توجہ کریں یا نہ کریں۔ آیت جب تک آپ توجہ نہیں کریں گے صاحب علامت تک نہیں پہنچ سکتے۔ دلیل اپنے وجود کو مدلول کی خبر تک، مدلول کے بتانے کے لیے فنا کر دے، دلیل کہلاتی ہے۔ پھر شعائر کیا ہے؟ شعائر کا تعلق شعور سے ہے، جیسے علامت کا تعلق علم سے ہے، اسی طرح سے شعائر کا تعلق شعور سے ہے۔ جو آیت
اپنے صاحب کی عظمت کو شعور میں لے آئے، اسے شاعر کہتے ہیں۔ اب یہ میں نے صرف اجمالی گفتگو کی ہے، ان میں سے ایک ایک کی تفصیل بیان کروں گا۔ علامت، علامت کسے کہتے ہیں؟ میں نے عرض کیا جہاں پر کوئی شے ذات کا علم دے۔ لہذا انشاءاللہ ان سب کو ایک ایک کر کے تفصیل سے میں عرض کروں گا۔ علامت میں، آیت میں، دلیل میں اور شاعر میں فرق کیا ہے، یہ انشاءاللہ کل بیان کروں گا۔ لیکن ایک آخری مرحلہ آج کی گفتگو کا، اور آج کی گفتگو تمام ہے۔ آپ قرآن کریم اور روایات میں جا کر تلاش کر لیجئے، آپ کو کہیں کسی بھی مقام پر اللہ کے لیے لفظ علامت کہیں نہیں ملے گی۔ اللہ کے لیے علامت کہیں نہیں، علامت اللہ نہ آپ کو قرآن میں ملے گا نہ روایت میں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پوری کائنات میں اس کی اپنی ذات کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں جو اس کی ذات کا علم عطا کر سکے۔ نہ عطا کر سکتا ہے، نہ اس کی ذات کا علم کوئی حاصل کر سکتا ہے، تو نہ اس کی کوئی علامت بن سکتا ہے۔ لہذا اگر کہا جائے وہ اپنے وجود کی خود ہی تنہا دلالت ہے، علامت ہے، نہ اس کی کوئی اور علامت ہے، نہ اسے کسی علامت کی ضرورت ہے، وہ واحد، وہ کیا ہے؟ خود ہی اپنے وجود کی علامت ہے، ورنہ اس کی اور کوئی علامت ممکن نہیں ہے۔ اب چونکہ اس کے وجود تک پہنچنا ہی ناممکن ہے، لہذا ہمارے لیے اس کی کوئی علامت نہیں ہے۔ نہ روایات میں آپ کو ملے گا، نہ قرآن میں۔ لیکن قرآن نے جا بجا آیت کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی کیا؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں ذرا سی اگر آپ توجہ کرنے لگیں تو صاحب علامت کا وجود خود بخود آپ کو محسوس ہونے لگے گا۔ علم بذات نہیں ہوتا، آیت کا کام ذات کا علم دینا نہیں ہے، بلکہ آیت کا کام کیا ہے؟ آپ نے ذرا سی توجہ کی، صاحب علامت خود بخود آپ کے ذہنوں میں آنے لگے گا۔ کیسے؟ یہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ لیکن دلیل، قرآن کریم میں لفظ دلیل آپ کو ملے گا، لیکن اللہ کے ساتھ لفظ دلیل قرآن میں استعمال نہیں ہوا۔ واحد مقام کہ جہاں پر کہیں لفظ دلیل اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے وہ دعاؤں اور زیارات میں استعمال ہوا ہے، اور لفظ دلیل تمام کائنات میں سوائے اہل بیت علیہ السلام کے کسی اور کے لیے، اللہ کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ فرمایا نحن ادلہ علی اللہ، ہم ہیں اللہ پر دلیل کرنے والے۔ یعنی کیا؟ یہ واحد گھرانہ ایسا ہے کہ جس نے اپنے وجود کو فنا کر دیا ہے خدا کی خبر دینے کے لیے، اپنے وجود، اپنے وجود کو فنا کیا ہے اللہ کی خبر دینے کے لیے۔ اور شاعر کا کچھ بیان قرآن نے کیا ہے جو شعور میں اس کی عظمت کو لے کر آئے۔ تو علم اور شعور میں کیا فرق ہے، یہ بھی ایک مرحلہ ہے انشاءاللہ جو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اور انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ ہم اسی طرح سے مرحلہ با مرحلہ آگے لے کر جائیں گے۔ کل تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ دلیل، علامت، آیت، دلیل اور شعار میں تعریف کے اعتبار سے فرق کیا ہے۔ کربلا طول تاریخ میں انسانیت کو شعور کا رزق عطا کرتی چلی جائے، طول تاریخ۔ لہذا جو کربلا تک نہ پہنچ سکے اس سے شکایت نہیں، لیکن جو کربلا کے فرش تک پہنچ جائے اور اس فرش سے بے شعور پلٹ جائے، شکایت اس سے کی جائے۔ جو فرش شعور عطا کرتا ہے وہ کربلا کا فرش ہے، اور اس شعور کو عطا کرنے کے لیے ہدایت کا سورج کربلا میں چمکے، حسین نے اپنا سارا گھرانہ قربان کر دیا، اور اس قربانی کے سفر کی ابتدا 28 رجب المرجب کو مدینہ سے ہو رہی ہے۔ میرے مولا کے لیے اپنے نانا کے مدینہ کو ترک کرنا یقیناً ایک سخت مرحلہ ہے، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام سے جو نسبت امام حسین علیہ السلام کو ہے وہ شاید کسی اور سے۔ بعض روایات میں اس واقعے کو نقل کیا گیا
کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ جناب ماریہ قبطیہ سلام اللہ علیہا، آپ سے رسول کا ایک فرزند پیدا ہوا جس کا نام پیغمبر نے اپنے جد جناب ابراہیم کے نام پر ابراہیم رکھا۔ 2 یا 3 سال کا سن ہو گیا جناب ابراہیم کا۔ تقریباً سن کے اعتبار سے جناب ابراہیم اور امام حسین برابر ہیں روایات میں، حتیٰ اہل سنت کی روایات نے بھی اس واقعے کو بیان کیا۔ مسجد نبوی میں پیغمبر تشریف فرما ہیں، ایک زانو پر امام حسین ہیں، دوسرے زانو پر جناب ابراہیم۔ پیغمبر کبھی اپنے بیٹے کو پیار کرتے ہیں، کبھی زہرا کے بیٹے کو پیار کرتے ہیں، کبھی اپنے بیٹے کو، کبھی زہرا۔ اتنے میں جناب جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، اور نازل ہونے کے بعد سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد کہا یا رسول اللہ، اللہ بھی آپ پر سلام بھیج رہا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ آپ سے پوچھ رہا ہے، جاننا چاہتا ہے ان دونوں میں سے آپ کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ آپ ان دونوں میں سے کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ پیغمبر نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو دیکھا، ایک مرتبہ زہرا کے بیٹے کو دیکھا، پھر اپنے بیٹے کو دیکھا، اور پھر زہرا کے بیٹے کو دیکھا، اور پھر کہا میں دونوں سے ہی بہت محبت کرتا ہوں۔ جبرائیل نے فرمایا خدا فرما رہا ہے آپ کو ان دونوں میں سے ایک کو دوسرے پر قربان کرنا ہے۔ اے اللہ کے نبی، ان دونوں میں سے کس کو آپ دوسرے پر قربان کرنے کے لیے راضی ہیں؟ جب یہ بات کہی، اب میں نہیں جانتا، خدا جانے پیغمبر کا قلب اللہ کس آزمائش میں مبتلا کر رہا ہے پیغمبر کو۔ ایک طرف اپنا بیٹا ہے، ایک طرف زہرا کا بیٹا ہے۔ پیغمبر سے سوال کیا کیا جا رہا ہے؟ دونوں میں سے ایک نے قربان ہونا ہے، آپ کس کی قربانی، کس کو کس پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں؟ راوی کہتے ہیں پیغمبر نے ایک مرتبہ پھر دونوں کو دیکھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور اس کے بعد اپنے بیٹے ابراہیم کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے میں حاضر ہوں اپنے بیٹے کو زہرا کے بیٹے پر قربان کر دوں۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، کربلا کی قربانیوں میں سب سے پہلا حصہ آپ نے ڈالا۔ کوئی اپنا لخت جگر حسین پر قربان کر دے، اس کی ابتدا تو آپ نے کر دی ہے۔ لہذا امام حسین علیہ السلام سے پیغمبر نے دونوں محبتیں کی ہیں، اپنے بیٹے کی محبت بھی کی ہے اور زہرا کے بیٹے کی محبت بھی کی ہے۔ بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ پیغمبر سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ نے اپنا بیٹا کیوں قربان کر دیا، تو پیغمبر نے جواب دیا مجھ سے زہرا کی تکلیف برداشت نہیں ہے۔ مجھ سے زہرا کی تکلیف پر میں کہوں گا پیغمبر سے یا رسول اللہ، جب آپ کی بیٹی در و دیوار کے درمیان جب آپ کی بیٹی کا پہلو شکستہ ہوا ہوگا، جب آپ کی بیٹی کا محسن شہید ہوا ہوگا، یا رسول اللہ کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ پیغمبر کا مجھ سے زہرا کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ راوی کہتے ہیں جب حسین کو یقین ہو گیا کہ اب میں مدینہ میں نہیں رہ سکتا، تو پیغمبر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے۔ قبر نبی پر پہنچ کر ایک مرتبہ امام حسین نے اپنا رخ پیغمبر کی قبر کی جانب کیا۔ آج حسین عجیب انداز سے پیغمبر کو سلام کر رہے ہیں،
کیا کہہ کر سلام کر رہے ہیں؟ السلام علیک یا رسول اللہ وانا ابن الزہرا، اے میرے نانا آپ کو سلام ہو، آپ کے پاس زہرا کا بیٹا آیا ہے۔ اے میرے نانا آپ کے پاس زہرا کا بیٹا آیا ہے۔ میں کہوں گا یا حسین، آج اپنا تعارف پیغمبر کی خدمت میں جناب زہرا کا نام لے کر کیوں کروا رہے ہیں؟ تو شاید جواب یہی آئے گا، ارے میری ماں سے میرے نانا کو محبت بہت ہے، آج میں نانا کے پاس ٹوٹا ہوا دل لے کر آیا ہوں۔ خود کو پیغمبر کی قبر پر گرا دیا اور رو کر کہنے لگے یا رسول اللہ، اے میرے نانا آپ نے اپنی امت کو جو جو سفارشیں کی تھی، ارے آپ کی امت نے کسی سفارش پر عمل نہیں کیا۔ آپ نے کہا تھا میرے بعد میری عطرت کا تحفظ کرنا، نانا آپ کی امت نے حسین کو کربلا، حسین کو مدینہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ کربلا سے جانے کا مرحلہ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ حسین زینب سے مشورہ نہ کرے۔ ولید سے ملنے سے پہلے جناب زینب سے مشورہ کیا، جناب عباس سے مشورہ کیا۔ جناب زینب نے کہا بھائی آپ کو ولید کے دربار میں ایک مرتبہ جانا چاہیے، لیکن جب حسین روانہ ہونے لگے جناب زینب نے کہا بھائی میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے ساتھ بنی ہاشم کے جوانوں کو لے کر جائیں، آپ بنی ہاشم کے جوانوں کو ساتھ لے کر جائیں۔ میں کہوں گا شریکت الحسین، جناب زینب جان رہی ہے کہ اب وہ مقام آنے لگا ہے کہ جب میرے بھائی حسین کی حرمت کو پامال کیا جائے گا۔ آج تو نانا کا مدینہ ہے، آواز دی جناب عباس کو، تمام جوانان بنی ہاشم کو جمع کیا گیا، انہوں نے ہتھیاروں کو اپنے بدن پر سجایا، چہروں پر نقاب لگائے، عجیب انداز سے لے کر حسین کو چلے ہیں دارالعمارہ کے پاس۔ لیکن دارالعمارہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر امام حسین نے ایک مرتبہ یہ کہا دیکھو میں اکیلا اندر جاؤں گا، لیکن اگر میری آواز بلند ہو جائے تو بے دریغ اندر چلے آنا۔ یہ کہہ کر میرے مولا گئے، بات چیت ہوئی درمیان میں۔ ولید نے کہا کہ آپ کو بیعت کے لیے میں دعوت دیتا ہوں، مجھے حکم دیا گیا ہے آپ سے بیعت لوں۔ میرے مولا نے کہا ہم رات کی تاریکی میں بیعت نہیں کرتے، صبح ہو جانے دو، صبح کی روشنی میں تمہیں جواب دیں گے۔ یہ کہہ کر جیسے ہی میرا مولا پلٹنا چاہ رہا ہے، ولید کی بغل میں بیٹھا ہوا مروان ایک مرتبہ اس سے کہتا ہے ابھی حسین تیرے قابو میں ہیں، ابھی ان کو گرفتار کر کے یا ان سے بیعت لے لے یا ان کی گردن اتار لے، لیکن انہیں یہاں سے جانے نہ دے۔ جیسے ہی یہ سننا تھا میرا مولا ایک مرتبہ غضب کے عالم میں پلٹا، آواز دے کر کہا اے زرقا کی اولاد، تو مجھے یزید کی بیعت کا مشورہ دے رہا ہے، وہ جس کا کام علنی فسق اور فجور کرنا ہے، وہ جس کے ہاتھ مظلوموں کے خون میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور میں مرکز طہارت و تطہیر میں اس کی بیعت کروں، مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا کبھی بھی اس کی بیعت نہیں کرے گا۔ بس اس اثنا میں امام حسین کی آواز ذرا سی بلند ہو گئی، آواز کا باہر جانا تھا۔ ایک مرتبہ نیاموں سے تلواروں کو باہر نکالا گیا، ارے جناب عباس نے تکبیر کو بلند کیا، ہاشمی جوان تکبیر لگاتے ہوئے ایک مرتبہ محل کے اندر داخل ہو گئے، امام حسین کو اپنے جلو میں لیا، حفاظت کے ساتھ امام کو ان کے گھر پہنچا دیا۔ ہاں جیسے ہی یہ مرحلہ نظروں سے گزرتا ہے، عصر عاشور خود بخود آنکھوں میں مجسم ہو جاتی ہے۔ آج آواز بلند ہوئی ہے، سارے جوان آ گئے، حسین کو ایک مرتبہ احترام کے ساتھ اپنے گھر تک پہنچا دیا۔ ارے عصر عاشور میرا مولا استغاثہ بلند کر رہا ہوگا، حد من مغیث یغیثنا، ارے تب لبیک کہنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کچھ لاشیں کربلا کی ریت پر تڑپ رہے ہیں، کچھ لاشیں کربلا کی ریت پر تڑپتے رہ جائیں گے۔ کاش خدا ہمیں زندگی دے، مولا آپ کی
نصرت کے لیے دوبارہ حاضر ہو جائے، لیکن حسین کربلا میں تنہا رہ جائے۔ واپس آ کر میرے مولا نے حکم دیا سامان سفر کو تیار کیا جائے۔ سارا سامان سفر تیار ہو گیا، ہماریااں تیار کی گئی، ہماریوں پر کجاوے لگائے گئے، بڑے احترام کے ساتھ بیویوں کو سوار کرایا گیا۔ جب بھی کوئی بیوی سوار ہونا چاہتی تھی، کوئی نہ کوئی وارث آگے بڑھ کر سہارا دے کر بیٹھا تھا۔ جناب ام رباب آگے بڑھی، جناب علی اکبر نے سہارا دیا، جناب ام فروا آگے بڑھی، جناب قاسم نے سہارا دیا، جناب ام کلثوم آگے بڑھی، حضرت عباس نے سہارا دیا۔ لیکن ایک مرتبہ ہاشمی جوانوں کے درمیان سراسیمگی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ حضرت عباس نے آگے بڑھ کر آواز لگائی، کہا پیچھے ہٹ جاؤ، پردے کو بڑھا دیا جائے، غضوا ابصارکم، اپنی آنکھوں کو جھکا دو، پھر دوڑ کر آگے بڑھے، اپنے زانوں کو زمین پر بچھایا۔ علی اکبر دوڑ کر آگے بڑھے، قاسم آگے بڑھے، آل محمد آگے بڑھے، کسی نے مخدرہ کے دامن کو سنبھالا، کسی نے ہاتھوں کو سہارا دیا۔ جناب قاسم نے آگے بڑھ کر ہاتھ کو تھاما، عباس کے زانوں پر پیر رکھ کر کجاوے میں بیٹھ رہی زینب، میں کہوں گا بیوی آج اتنا احترام کیا محرم کی صبح، پہلے بیویوں کو سوال کرایا، پھر جب اپنی باری آئی ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں، اونٹ پر کجاوا نہیں ہے، محرم نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کنجی شہیدہ کی طرف دیکھا ہوگا، آواز بھی ہوگی، آؤ میرے عباس، آؤ میرے علی اکبر، آؤ میرے ابو محمد، ماں سلام ہوا چاہتے۔ الا ولعنۃ اللہ علیہ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ ہماری اس مختصر عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بار الہ بحق حضرت سید الشہداء منتقم حقیقی کربلا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بار الہ بحق حضرت سید الشہداء مومنین اور عزادار اور عزاداری سید الشہداء جہاں جہاں پر بھی ہیں ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ عزاداران سید الشہداء کے جتنے دشمن ہیں ان کو نیست و نابود فرما۔ عزاداران سید الشہداء کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ بار الہ وہ عزادار جو اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کو جوار حضرت سید الشہداء میں جگہ عنایت فرما۔ بار الہ بحق حضرت سید الشہداء اور خصوصاً اسیران کربلا، بار الہ ہمارے جتنے بے گناہ اسیر ہیں ان سب کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما۔ بالخصوص شیخ ابراہیم زقزاقی کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما۔ بار الہ بحق حضرت سید الشہداء جہاں جہاں پر بھی مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں، بحرین میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، سعودی عرب میں، لبنان میں، نائجیریا میں، ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما۔ بحق حضرت سید الشہداء فلسطین، میانمار اور بالخصوص کشمیر کے مومنین کو نصرت و کامیابی عنایت فرما۔ دین دشمن اہل بیت دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما۔ استقبالی استعماری قوتوں کو، تکفیری قوتوں کو نیست و نابود فرما۔ بار الہ بحق حضرت سید الشہداء تمام علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما، بالخصوص آیت اللہ سیستانی رہبر معظم انقلاب اسلامی، حزب اللہ کی رہبریت، انصار اللہ کی رہبریت کی حفاظت فرما۔ ہم سب کو بحق حضرت سید الشہداء امام زمانہ علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔